अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th इंग्लिश न्यू बुक 2025 के यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चे, पहले हमने 3 लेक्चर किए हैं, जिनमें से हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर ट्रांसलेशन को कंप्लीट किया है, लेक्चर नंबर 2 में वर्ड्स मीनिंग, लेक्चर नंबर 3 में हमने सिनोनिम्स किए हैं और अब लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। इसके बाद बच्चे हमारे इस यूनिट का एक और लेक्चर रहता है जिसमें हम बुक के एंड पर मौजूद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं बच्चे क्वेश्चन आंसर को। बच्चे, इन क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले मैंने जो बुक के रीडिंग के दरमियान जो बॉक्सेस के अंदर क्वेश्चन पढ़े हैं, पहले हम उनको हल करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड पैट्रियोट। वाट इज़ दी ओरिजन, ओरिजन से मुराद इब्तदा कि किसी चीज़ की इब्तदा क्या है। ऑफ दी वर्ड पैट्रियट, वर्ड लफ्ज़ पैट्रियट की, यानी कि लफ्ज़ पैट्रियट का माखिज क्या है, लफ्ज़ पैट्रियट कहाँ से निकला है। आंसर, दी वर्ड पैट्रियट कम्स फ्राम द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा विच मीन्स कंट्रीमैन। दी वर्ड पैट्रियट, लफ्ज़ पैट्रियोट कम्स फ्राम निकला है द लैटिन, लतीनी वर्ड लफ्ज़ पैट्रियोटा, लतीनी लफ्ज़ पैट्रियोटा से, विच मीन्स कंट्रीमैन, जिसके मैनी हम वतन की हैं। लफ्ज़ पैट्रियट लतीनी ज़बान के लफ्ज़ पैट्रियोटा से मखूज़ है, जिसके मैनी हम वतन के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे, व्हाट आर द सुप्रीम वैल्यूज़ ऑफ अ पैट्रियट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। व्हाट आर द सुप्रीम वैल्यूज़, सुप्रीम वैल्यूज़ आला अकदार कौन सी हैं ऑफ अ पैट्रियट मुहिब वतन की, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट सबक के मुताबिक, सबक के मुताबिक एक मुहिब वतन की आला अकदार कौन सी हैं। द सुप्रीम वैल्यूज़ फॉर अ पैट्रियट आर द सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री। द सुप्रीम वैल्यूज़ आला अकदार फॉर अ पैट्रियट एक मुहिब वतन के लिए आर हैं द सोवरेनिटी, इक़्तिदार आला, इंटेग्रिटी वहदत, एंड ऑनर ऑफ द कंट्री और मुल्क की इज्जत। एक मुहिब वतन के लिए आला अकदार, इक़्तिदार आला, वहदत और मुल्क का एहतराम है। जी बच्चे, आपके बॉक्सेस का क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वांट टू सिक्योर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। वाई डिड कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वांट, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह क्यों चाहते थे, टू स्कोर हासिल करना, अ सेपरेट होम लैंड एक अलहदा वतन, फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बरसगीर के मुसलमानों के लिए। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन क्यों हासिल करना चाहते थे। आंसर देखें बच्चे, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह wanted to achieve an independent homeland for Muslims where they could preserve their values, culture and traditions and feel strong sense of identity। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह wanted, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह चाहते थे, to achieve हासिल करना, an independent homeland एक आज़ाद मादरे वतन, फॉर मुस्लिम्स मुसलमानों के लिए, वेयर दे कुड प्रिजर्व, वेयर जहाँ, दे कुड प्रिजर्व देयर वैल्यूज जहाँ पर वो अपनी अकदार की हिफाजत कर सकें, प्रिजर्व हिफाजत कर सकें, देयर वैल्यूज अपनी अकदार की, कल्चर सकाफत की, एंड ट्रेडिशंस और रवायात की, एंड फील स्ट्रांग सेंस ऑफ आइडेंटिटी, एंड फील और महसूस कर सकें, स्ट्रांग सेंस एक मजबूत शऊर ऑफ आइडेंटिटी शनाख्त का। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह मुसलमानों के लिए अलहदा वतन इसलिए हासिल करना चाहते थे ताकि वो अपनी अकदार, सकाफत और रवायात की हिफाजत कर सकें, एंड फील और महसूस कर सकें, स्ट्रांग सेंस मजबूत एहसास ऑफ आइडेंटिटी अपनी शनाख्त का, और अपनी शनाख्त के मजबूत एहसास को महसूस कर सकें, और अपनी शनाख्त के मजबूत एहसास को महसूस कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे,
which wars have been mentioned in the text where soldiers laid down their lives for Pakistan. which wars कौन सी जंगें have been mentioned जिक्र किया गया है in the text सबक के अंदर where soldier जहां सिपाही laid down their lives अपनी जिंदगियां कुर्बान करते हैं फॉर पाकिस्तान के लिए। सबक के अंदर कौन सी जंगों का तज़किरा किया गया है जिनमें सिपाही पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। The wars mentioned in the passage include the War of 1965, the War of 1971 and the Kargil War of 1999. The wars mentioned वार्स जंगें mentioned जिक्र किया गया है, बयान की गई हैं इन द पैसेज पैराग्राफ के अंदर इंक्लूड द वार ऑफ 1965 जिसके अंदर इंक्लूड शामिल है 1965 की जंग, द वार ऑफ 1971 1971 की जंग एंड द कारगिल वार ऑफ 1999 और 1999 की कारगिल की जंग। पैसेज के अंदर पैराग्राफ के अंदर जिन जंगों का जिक्र किया गया है उनमें 1965 की जंग, 1971 की जंग और 1999 की कारगिल जंग शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे, हु इज अवार्डेड निशान हैदर इन पाकिस्तान। हु इज अवार्डेड किसको नवाजा जाता है या किसको दिया जाता है निशान हैदर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में निशान हैदर का एजाज। पाकिस्तान में निशान हैदर का एजाज किन को दिया जाता है। आंसर, निशान हैदर इज अवार्डेड टू दोज ब्रेव पैट्रियट्स who laid down their lives for the defense of Pakistan. निशान हैदर is awarded दिया जाता है to those brave patriots उन बहादुर मुहिब्बान वतन को who lay down their lives जो अपनी जिंदगियां कुर्बान करते हैं, lay down कुर्बान करते हैं their lives अपनी जिंदगियां for the defense of Pakistan पाकिस्तान के दिफा की खातिर। निशान हैदर के एजाज उन बहादुर मुहिब्बान वतन को दिया जाता है जो पाकिस्तान के दिफा की खातिर अपनी जानें कुर्बान करते हैं या अपनी जिंदगियां कुर्बान करते हैं। जी बच्चे, ये 5 क्वेश्चन आपके जो रीडिंग के दौरान बॉक्सेस के अंदर मौजूद थे ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। बच्चे एक बात सुन लें कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन के समझने के बाद फिर आपने आंसर को समझना है, इसके बाद आपने क्वेश्चन तैयार करना है। जब तक आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी तब तक आपका आंसर जो होगा वो रट्टे वाला होगा, बगैर समझ के होगा, वो फिर आपके पास देर पा नहीं होगा, आपको ज़्यादा देर तक याद नहीं रहेगा, उसके भूलने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए जिस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझ के याद करेंगे वो फिर काफ़ी टाइम तक, कुछ अर्सा तक आपके दिमाग के अंदर महफूज रहेगा। और अगर वो आपको भूलता भी है तो फिर भी वो रिकवर हो सकता है क्योंकि वो आपकी समझ में हो। बच्चे, चीज़ें भूलती वो हैं जिनकी मुकम्मल तौर पर समझ नहीं होती। जो चीज़ अच्छी तरह समझ में आ जाती है तो उसके भूलने के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। तो इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लें, समझने के बाद फिर याद किया करें। तो देखते हैं बच्चे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। हाउ डू यू पर्सनली डिफाइन पेट्रियटिज्म? कैन यू प्रोवाइड एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर ओन लाइफ और कम्युनिटी दैट इलस्ट्रेट्स योर डेफिनेशन। हाउ डू यू पर्सनली डिफाइन पेट्रियटिज्म? आप ज़ाती तौर पर हुब्बुल वतनी को किस तरह डिफाइन करते हैं या आप ज़ाती तौर पर हुब्बुल वतनी की तारीफ़ किस तरह करते हैं। कैन यू प्रोवाइड एन एग्जाम्पल? क्या आप एक मिसाल मुहैया कर सकते हैं या दे सकते हैं फ्राम योर ओन लाइफ, अपनी ज़िंदगी से, आर कम्युनिटी या मुआशरे से। क्या आप अपनी ज़िंदगी या मुआशरे से कोई मिसाल दे सकते हैं दैट इलस्ट्रेट्स, जो वजाहत करती है, योर डेफिनेशन, आपकी तारीफ की। क्या आप अपनी ज़िंदगी या मुआशरे से कोई वजाहत दे सकते हैं, कोई मिसाल दे सकते हैं जो आपकी डेफिनेशन या आपकी तारीफ़ की वजाहत करती है। बच्चे, आपकी तारीफ़ से मुराद है कि जो हमने ऊपर तारीफ़ बतानी है। वो कह रहा है कि हाउ डू यू पर्सनली डिफाइन पेट्रियटिज्म, कि आप पेट्रियटिज्म को किस तरह ज़ाती तौर पर डिफाइन कर सकते हैं, तारीफ़ कर सकते हैं। तो वो फिर उसी बात के मतलब फिर पूछ रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी या मुआशरे से कोई ऐसी मिसाल दे सकते हैं
جو آپ کی اس ڈیفینیشن کو وضاحت کرے، ڈیفائن کرے۔ تو دیکھتے ہیں بچے آنسر۔ پیٹریٹزم مینز شوئنگ لو اینڈ فیتھفلنس ٹو وانز کنٹری اینڈ فیلو سٹیزن۔ پیٹریٹزم مینز حب الوطنی کا مقصد ہے، میننگ ہے شوئنگ لو، محبت کا اظہار کرنا، اینڈ فیتھفلنس اور وفاداری کا، ٹو وانز کنٹری وطن سے، اینڈ فیلو سٹیزن اور اپنے ملک کے ہم وطنوں سے۔ حب الوطنی کے معنی اپنے وطن اور ہم وطنوں سے محبت اور وفاداری کا اظہار کرنا ہے۔ بچے ایک مرتبہ دوبارہ سن لیں بچے۔ پیٹریٹزم مینز شوئنگ لو اینڈ فیتھفلنس ٹو وانز کنٹری اینڈ فیلو سٹیزن۔ حب الوطنی کے معنی ہیں اپنے ملک سے اور اپنے ہم وطنوں سے محبت اور وفاداری کا اظہار کرنا۔ In our society، ہمارے معاشرے میں people support one another in difficult times such as floods, wars and earthquakes۔ In our society، ہمارے معاشرے میں people support، لوگ سپورٹ کرتے ہیں one another، ایک دوسرے کی، in difficult times، مشکل حالات کے اندر، such as جیسا کہ floods، سیلابوں کے دوران، wars، جنگوں کے دوران، and earthquakes، اور زلزلوں کے موقعوں پر۔ ہمارے معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کی مشکل حالات میں مدد کرتے ہیں، جیسے کہ سیلاب کے دنوں میں، جنگ کے دنوں میں یا زلزلے کے موقع پر۔ Many brave individuals have given their lives to defend our country from acts of terrorism۔ Many brave individuals، بہت سے بہادر افراد نے have given their lives، اپنی جانیں قربان کی ہیں، to defend our country، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، فرام ایکٹس آف ٹیررزم، دہشت گردی جیسے اقدام سے بچنے کے لیے۔ بہت سے بہادر افراد نے اپنے ملک کو دہشت گردی جیسے اقدام سے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ بہت سے بہادر افراد نے دہشت گردی جیسے اقدام سے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ کویشچن نمبر 2 بچے، وائی ڈو یو تھنک قائد اعظم محمد علی جناح's efforts were crucial in securing a separate homeland for the Muslims؟ وائی ڈو یو تھنک، آپ کے خیال میں قائد اعظم محمد علی جناح's efforts، قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششیں، were crucial، اہم تھیں، in securing a separate homeland، ایک علیحدہ وطن حاصل کرنے کے لیے، فار دی مسلم، مسلمانوں کے لیے۔ آپ کے خیال میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن حاصل کرنے کی کوششیں کیوں اہم تھیں؟ یہ بچے آپ کا سوال ہے۔ اب اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ محمد علی جناح's efforts were crucial because he firmly believed that Muslims needed a separate homeland to live with freedom and dignity۔ محمد علی جناح's efforts، محمد علی جناح کی کوششیں were crucial، اہم تھیں، because کیونکہ he firmly believed، آپ کو پختہ یقین تھا، that کہ Muslims needed، کہ مسلمانوں کو ضرورت ہے، a separate homeland، ایک علیحدہ مادر وطن کی، to live with، رہنے کے لیے، freedom، آزادی سے، and dignity، اور وقار سے۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی کوششیں بہت اہم تھیں کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پختہ یقین تھا کہ آزادی اور وقار کے ساتھ رہنے کے لیے مسلمانوں کو ایک علیحدہ مادر وطن کی ضرورت تھی۔ He worked tirelessly to secure Pakistan so Muslims could protect their values, culture and religious identity۔ He worked tirelessly، he worked، آپ نے کام کیا، tirelessly، بغیر تھکے، یعنی مسلسل محنت کے ساتھ، ٹو سیکور پاکستان، پاکستان حاصل کرنے کے لیے۔ آپ نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے مسلسل محنت کی، یا بغیر تھکے آپ کام کرتے رہے۔ سو مسلم، تاکہ مسلم کوڈ پروٹیکٹ دیئر ویلیوز، اپنی اقدار کو محفوظ کر سکیں، کلچر، ثقافت کو، اینڈ ریلیجیس آئیڈینٹی، اور مذہبی شناخت کو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے مسلسل محنت کی تاکہ مسلمان اپنی اقدار، ثقافت اور مذہبی شناخت کو محفوظ بنا سکیں۔
Question number 3 بچے, why do you think the soldiers mentioned in the text are considered heroes? What qualities do they show? Why do you think, آپ کے خیال میں, the soldiers mentioned, سپاہی جو مینشن کیے گئے ہیں, جن کا ذکر کیا گیا ہے, in the text سبق میں, are considered heroes, ان کو ہیرو سمجھا جاتا ہے. آپ کے خیال میں سبق کے اندر جن سپاہیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کو ہیروز کیوں سمجھا جاتا ہے؟ واٹ کوالٹیز ڈو دے شو, واٹ کوالٹیز کون سی خوبیاں, ڈو دے شو انہوں نے دکھائیں یا انہوں نے ظاہر کی یا انہوں نے ان کا مظاہرہ کیا. آنسر, دی سولجر ڈسکسڈ ان دی پیسج آر کنسیڈرڈ ہیروز بیکاز دے سیکریفائسڈ دیئر لائفز ٹو پروٹیکٹ دیئر کنٹری. دی سولجر ڈسکسڈ ان دی پیسج, سپاہی جن کا پیراگراف کے اندر ذکر ہوا ہے یا سبق کے اندر ذکر ہوا ہے, آر کنسیڈرڈ تصور کیے جاتے ہیں ہیروز, ہیرو, بیکاز کیونکہ دے سیکریفائسڈ انہوں نے قربان کی, دیئر لائفز اپنی زندگیاں, ٹو پروٹیکٹ محفوظ بنانے کے لیے, دیئر کنٹری اپنے وطن کو. سپاہی جن کا پیراگراف کے اندر ذکر کیا گیا ہے ان کو ہیرو تصور کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے وطن کی دفاع کی خاطر یا اپنے وطن کو محفوظ بنانے کی خاطر اپنی جانیں قربان کی. دے شوڈ کوالٹیز آف ڈیڈیکیشن, بریوری اینڈ دے شوڈ کوالٹیز آف ڈیڈیکیشن, bravery and unwavering loyalty to their homeland. They showed انہوں نے مظاہرہ کیا, qualities of dedication, dedication یعنی کہ عقیدت کی خوبیاں, bravery بہادری, and unwavering loyalty اور غیر متزلزل وفاداری, to their homeland اپنے مادر وطن کے لیے. انہوں نے اپنے مادر وطن کے لیے عقیدت, بہادری اور غیر متزلزل وفاداری جیسی خوبیوں کا مظاہرہ کیا. کویشچن نمبر 4 بچے. اچھا بچے, ایک بات میں آپ کو پھر کرنے لگا ہوں کہ یہ جو میں آپ کو کویشچن کے آنسر سمجھا رہا ہوں, یہ بچے آنسر میں نے انتہائی سمپل کر کے لکھے ہیں آپ کی آسانی کے لیے, تاکہ آپ کو ان کی سمجھ آسانی سے آ جائے. اب آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے بچے ان آنسر کو اپنے پاس لکھ لینا ہے اور پھر ادھر سے یاد کرنے ہیں. بچے جو آپ کی ہیلپنگ بکس ہیں مارکیٹ کے اندر, ان کے اندر انہوں نے کچھ ٹف ورڈنگ استعمال کی ہے, کچھ فقرات کی سمجھ نہیں آتی ٹرانسلیشن کی. جب کسی سوال یا جواب کی ٹرانسلیشن کی سمجھ آ جاتی ہے نا, تو پھر اس کو یاد کرنا مشکل نہیں ہوتا. اس لیے میں اتنا زیادہ زور لگاتا ہوں ٹرانسلیشن کے اوپر, تاکہ جب آپ کو ٹرانسلیشن سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہوگا. تو دیکھتے ہیں بچوں کویشچن نمبر 4. How can the spirit of patriotism be maintained and fostered in today's society where many people are more connected globally than locally? Provide example of modern acts of patriotism. How can the spirit of patriotism, کس طرح حب الوطنی کا جذبہ be maintained, فروغ دیا جا سکتا ہے یا برقرار رکھا جا سکتا ہے, اینڈ فوسٹرڈ اور فروغ دیا جا, کس طرح حب الوطنی کے جذبے کو برقرار رکھا جا سکتا ہے اور فروغ دیا جا سکتا ہے ان ٹو ڈیز سوسائٹی, آج کے معاشرے میں. آج کے معاشرے میں کس طرح حب الوطنی کے جذبے کو برقرار رکھا جا سکتا ہے اور فروغ دیا جا سکتا ہے. ویئر مینی پیپل, جہاں بہت سے لوگ, آر مور کنیکٹڈ گلوبلی, جو کہ زیادہ تر ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے عالمی سطح پر, دین لوکلی, مقامی سطح سے زیادہ, جہاں پر لوگ ایک دوسرے سے مقامی سطح سے زیادہ عالمی سطح تک جڑے ہوئے ہیں. پرووائڈز ایگزامپل آف ماڈرن ایکٹس آف پیٹریٹزم. پرووائڈ ایگزامپلز, مثالیں دیں, آف ماڈرن ایکٹس, عہد جدید کے کاموں کی, آف پیٹریٹزم, حب الوطنی کے, حب الوطنی کے عہد جدید کے کاموں کی مثالیں دیں. بچے اس کویشچن کو آپ تھوڑا اچھی طرح سمجھ لیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج کے معاشرے میں جہاں لوگ مقامی سے زیادہ عالمی نسبت سے جڑے ہوئے ہیں, جیسے بچے سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہم
ہمیں اپنے علاقے کی خبر کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اسلام آباد کے اندر جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہی بات کر رہا ہے کہ آج کے جو موجودہ دور ہے اس میں تو ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کو اپنے ملک کی خبر نہیں ہوتی، لیکن وہ دنیا کے دوسرے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کس طرح آپ اپنے ملک کے اندر حب الوطنی کے جذبے کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اس کے سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے۔ تو آنسر دیکھتے ہیں بچے۔ We can express our patriotism by encouraging peace and honoring international laws. We can express our patriotism، ہم اپنے حب الوطنی کا اظہار کر سکتے ہیں by encouraging peace، امن کو فروغ دے کر، and honoring اور احترام کر کے انٹرنیشنل لاز، بین الاقوامی قوانین کا۔ ہم اپنے حب الوطنی کا اظہار امن کو فروغ دے کر اور بین الاقوامی قوانین کا احترام کر کے کر سکتے ہیں۔ This will create a positive image of Pakistan. This will create، یہ پیدا کرے گا a positive image، مثبت پہلو of پاکستان کے، یہ پاکستان کے مثبت پہلو کو اجاگر کرے گا، یہ پاکستان کا پازیٹیو تاثر دے گا۔ Buying local products and supporting local business is also a way to show love for our country. Buying local products، buying خریدنا، local مقامی products اشیاء، مقامی اشیاء خریدنا، and supporting اور support دینا local business مقامی کاروبار، اور مقامی کاروبار کا ساتھ دینا is also a way، یہ بھی ایک طریقہ ہے to show love for our country، اپنے وطن سے محبت کا۔ مقامی اشیاء خریدنا اور مقامی کاروبار کا ساتھ دینا بھی اپنے وطن سے محبت کا ایک ذریعہ ہے یا طریقہ ہے۔ Question number 5 بچے۔ In the text includes a quote from S.W. Scott about patriotic spirit. What do you think S.W. Scott means by a man devoid of patriotic spirit? Do you agree or disagree with this perspective? Why? The text includes a quote، سبق کے اندر جو کوٹ شامل ہے بچے، فرام S.W. Scott کا about patriotic spirit، حب الوطنی کے جذبہ سے متعلق۔ حب الوطنی کے جذبہ سے متعلق S.W. Scott کا جو مقولہ کتاب کے اندر شامل ہے، What do you think، آپ کیا سوچتے ہیں یا آپ کا کیا خیال ہے S.W. Scott means by، S.W. Scott کی مراد ہے A man devoid of patriotic spirit، ایک آدمی جو کہ جذبہ حب الوطنی سے خالی ہے۔ Do you agree؟ اچھا بچے وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ جو اس نے کوٹ لکھا ہے S.W. Scott نے، A man devoid of patriotic spirit، ایک آدمی جو کہ جذبہ حب الوطنی سے خالی ہے، اس سے S.W. Scott کی کیا مراد ہے؟ S.W. Scott نے یہ کوٹ لکھا ہے، اس سے آپ کی کیا مراد ہے، یعنی کہ ہم نے اس سے کیا تاثر لیا۔ Do you agree، اگر آپ اس سے متفق ہیں، اور ڈس ایگری یا غیر متفق ہیں، with this perspective، اس نقطہ نظر سے، یعنی کہ یہ والا نقطہ نظر جو اس نے کہا ہے کہ ایک آدمی جو کہ جذبہ حب الوطنی سے خالی ہے، with this perspective، اس نقطہ نظر سے، why، کیوں؟ اب وہ یہ پوچھ رہا ہے بچے کہ اگر آپ اس سے متفق ہیں کہ اس نے یہ بات ٹھیک کی ہے تو کیوں متفق ہیں؟ اگر آپ اس سے غیر متفق ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ بات غلط کی ہے، تو پھر آپ کیوں غیر متفق ہیں، اس کی وضاحت کریں۔ یہ بچے ہمارا کویشچن ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آنسر دیکھتے ہیں۔ S.W. Scott says that a person who lacks patriotic feelings has no real spirit. S.W. Scott کہتے ہیں that a person، کہ ایک شخص who lacks patriotic feeling، who lacks جس کے اندر کمی ہوتی ہے، patriotic feelings، حب الوطنی کے احساس کی، has no real spirit، اس کے اندر حقیقی جذبہ نہیں ہے۔ S.W. Scott کہتے ہیں کہ ایک آدمی جس کے اندر حب الوطنی کے جذبہ کی کمی ہوتی ہے، اس کے اندر حقیقی جذبہ نہیں ہے۔ A true patriot has deep love for their homeland and always feels this land is mine. A true patriot، ایک سچا محب وطن، has deep love، گہری محبت کرتا ہے یا گہری محبت رکھتا ہے، for their homeland، اپنے مادری وطن سے، and always feels، اور ہمیشہ محسوس کرتا ہے، this land is mine، یہ سرزمین میری ہے۔ Without this emotional link, a person loses the strong feeling
آف کنیکشن اینڈ ڈیوٹی ٹوارڈ دیئر کنٹری. وداؤٹ دس، اس کے بغیر ایموشنل لنک، اس جذباتی تعلق کے بغیر پرسن ایک آدمی لوزز محروم ہو جاتا ہے، کھو دیتا ہے دی اسٹرانگ فیلنگ مضبوط احساس کو آف کنیکشن جڑے رہنے کے اینڈ ڈیوٹی اور فرض شناسی کے ٹوارڈ دیئر کنٹری اپنے ملک کی طرف سے. اس جذباتی تعلق کے بغیر ایک شخص اپنے ملک سے جڑے ہونے اور فرض شناسی کے مضبوط احساس سے محروم ہو جاتا ہے. اس کو ایک مرتبہ دوبارہ سنیں بچے. اس جذباتی لنک کے بغیر ایک آدمی اپنے ملک سے جڑے ہونے اور فرض شناسی کے مضبوط احساس سے محروم ہو جاتا ہے. یہ بچے آپ کو کویسچن نمبر 5 کمپلیٹ ہو گیا. کویسچن نمبر 6 بچے. ہاؤ کین اسکول ٹیچ اسٹوڈینٹس about patriotism? Why is it important for students to learn about it? How can schools teach? کس طرح سکول سکھا سکتے ہیں اسٹوڈینٹس طلباء کو about patriotism حب الوطنی کے متعلق. اسکول کس طرح طلباء کو حب الوطنی کی تعلیم دے سکتے ہیں. Why is it important for students? یہ طلباء کے لیے کیوں اہم ہے ٹو لرن اباؤٹ اٹ، اس کے متعلق جاننا یا سیکھنا. آنسر دیکھیں بچے. اسکولز کین ٹیچ اسٹوڈنٹ اباؤٹ پیٹریٹزم بائی انکلوڈنگ لیسنز آن پاکستانز ہسٹری، ہیروز اینڈ نیشنل ایونٹس. اسکولز کین ٹیچ، اسکول سکھا سکتے ہیں اسٹوڈنٹس طلباء کو اباؤٹ پیٹریٹزم حب الوطنی سے متعلق بائی انکلوڈنگ لیسنز اسباق کو شامل کر کے ان پاکستان ہسٹری پاکستان کی تاریخ سے متعلق، ہیروز سے متعلق اینڈ نیشنل ایونٹس اور قومی تہواروں سے متعلق. سکول پاکستان کی تاریخ، ہیروز اور قومی تہواروں سے متعلق نصاب کے اندر اسباق شامل کر کے طلباء کو حب الوطنی کے متعلق سکھا سکتے ہیں. It is important because it helps students become responsible, active citizens who care about their country and work for its betterment. It is important، یہ اہم ہے because کیونکہ it helps students، یہ طلباء کی مدد کرتا ہے. become responsible، ایک ذمہ دار، active متحرک، citizen شہری، who care about جو کہ خیال کرتا ہے دیئر کنٹری اپنے وطن کا، اینڈ ورک فار اٹس بیٹرمنٹ اور اس کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے. یہ اس لیے امپارٹنٹ ہے کیونکہ یہ طلباء کی مدد کرتا ہے ایک ذمہ دار، ایکٹیو سٹیزن، متحرک شہری بننے میں، جو کہ اپنے وطن کے متعلق خیال کرتا ہے اور اس کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے. It is important because it helps students become responsible, active citizen. یہ اہم ہے کیونکہ یہ طلباء کو ایک ذمہ دار، متحرک شہری بننے میں مدد کرتا ہے. who care about their country، جو کہ اپنے وطن کا خیال کرتا ہے، and work for its betterment، اور اس کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے. Question number 7 بچے. Can you think of a small act of patriotism that someone could do every day? How does this help the country? Can you think of a small act of patriotism؟ کیا آپ حب الوطنی کے کسی چھوٹے کام کے متعلق خیال کر سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں that someone could do every day، جس کو کوئی شخص ہر روز کر سکتا ہے. How does this help the country؟ یہ اپنے وطن کی مدد کیسے کرے گا. یعنی کہ بچے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ حب الوطنی کا کوئی ایسا کام بتا سکتے ہیں جس کو کوئی شخص ہر روز کر سکتا ہو، اور یہ اپنے وطن کی کس طرح مدد کر سکتا ہے. A small act of patriotism could be keeping your surrounding clean. A small act of patriotism، حب الوطنی کا ایک چھوٹا سا کام، could be keeping your surrounding clean، اپنے ارد گرد کو صاف ستھرا رکھنا ہے. It helps the country by promoting a healthy environment and showing respect for the homeland. It helps the country، یہ وطن کی مدد کرتا ہے، by promoting، فروغ دینے میں، a healthy environment، ایک صحت مند ماحول کو، اینڈ شوئنگ ریسپیکٹ، اور احترام کو مظاہرہ کر کے، فار ہوم لینڈ، اپنے وطن، اپنے
وطن کے لیے۔ یہ اپنے وطن کی مدد کرتا ہے صحت مند ماحول کو فروغ دے کر اور وطن کے لیے احترام کا مظاہرہ کر کے، یعنی کہ صحت مند ماحول کو فروغ دے کر اور اپنے وطن کے لیے احترام کا مظاہرہ کر کے یہ اپنے وطن کی مدد کرتا ہے۔ جی بچے، ہمارا آخری کویسچن ہے اس ایکسرسائز یونٹ نمبر 2 کی ایکسرسائز کا۔ واٹ ڈیڈ یو لرن اباؤٹ پیٹریٹزم فرام دس ٹیکسٹ؟ اس سبق میں آپ نے بچے حب الوطنی کے متعلق کیا سیکھا؟ I learned the patriotism means loving and serving your country with sincerity. I learned میں نے سیکھا that کہ patriotism means patriotism کا میننگ ہے loving and serving your country، اپنے وطن سے محبت کرنا اور اس کی خدمت کرنا with sincerity، ایمانداری کے ساتھ۔ حب الوطنی کے متعلق میں نے یہ سیکھا ہے کہ اپنے وطن کی ایمانداری کے ساتھ محبت اور خدمت کرنا ہے۔ It teaches us to respect national heroes, support each other in tough times, and work for the progress of our nation. It teaches us، یہ ہمیں سکھاتا ہے to respect national heroes، کہ ہم اپنے قومی ہیروز کا احترام کریں، support each other، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، in tough times، مشکل حالات کے اندر ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، and work for the progress of our nation، اور اپنی قوم کی ترقی کے لیے کام کریں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے قومی ہیروز کا احترام کریں، مشکل حالات میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور اپنی قوم کی ترقی کے لیے کام کریں۔ یہ بچے ہمارا کویسچن نمبر 8 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یونٹ نمبر 2 کا یہ تھا بچے لیکچر نمبر 4، جس کے اندر ہم نے اپنی ایکسرسائز کو کمپلیٹ کیا ہے۔ بچے یونٹ نمبر 2 کا ہمارا صرف ایک لیکچر رہتا ہے جس میں ہم ایکسرسائز کو سالو کریں گے۔ بچے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس میتھڈ سے کوئی سمجھ آ رہی ہوگی کویسچن آنسر کی۔ تو اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہیں کہ سر اس طرح پڑھائیں، اس طرح میں سمجھ نہیں آ رہی، تو میں بہتر سے بہتر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو انشاءاللہ بچے ملتے ہیں لیکچر نمبر 5 میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ بیسٹ آف لک، خدا حافظ۔